نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے۔ طلوع فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھی، کیا ہے؟ صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے۔ کب تک ہے؟ جب تک سورج نہ نکل آئے۔ لیکن اول وقت کون سا ہے؟ ساتھ ہی فجر کی دو قسمیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں، اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن، اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی۔ اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی، ارزن پھیلتی، بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے۔ فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے، اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی۔ اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے، چوڑی نہیں ہوتی، یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے، اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے۔ فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کے لیے ہوتی، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے۔ فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرا ہو گیا، لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا نہیں ہوتا، اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے۔ اول وقت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے۔ اندھیرے میں نماز۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس نماز میں 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتی کہ انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا، حالانکہ طویل کی رات کی ہوتی تھی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اذان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے، تب یہ ہو سکتا ہے۔ ما یعرفن من الغلس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے، اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھیں، ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرا موجود ہوتا۔ جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا، اور یہاں آیا کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی، تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے، جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا، دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا۔ تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں، فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے؟ اندھیرے میں۔ درمیانی وقت۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا، جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑھی۔ پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے۔
اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کو روشن کر کے پڑھنا۔ محمود بن لبید نے اپنے انصاری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں۔ فجر کو روشن کرنے کا مطلب، جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی، یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں، یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی، لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، خبردار، تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی، ایک رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، قضا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا۔ فجر کی دو قسمیں ہیں، فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت، شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا، باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں۔ ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی استاذہ جی، فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں، جی تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں؟ جی ہاں، آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ ایک رکعت پڑھی ہو تو مکمل کریں، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا یعنی کہ 7:30 ہو گئے جان نماز تک آتے آتے، پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دیں اور پڑھیں۔ پھر ویٹ کریں گے؟ یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں، مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً، اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے، چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا، نکلنا شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے۔ وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا، بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا، کیونکہ فرام دا ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے ٹل دا ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں، تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نا، ابھی پورا تو نہیں نکلا، تو کنارہ نکلا مینس طلوع الشمس، سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا۔ ایگزیکٹلی، بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز۔ جی زیادہ یہ فجر صادق اور کاذب اس کا تھوڑا سا فرق اور تھوڑا سا واضح کریں، تھوڑا سا کنفیوژن۔ اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوا نا کیلنڈر پر، اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں، مغرب کی طرف نہیں، مشرق کی طرف،
کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے؟ جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے، تو وہ فجر کاذب ہوتی ہے. اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے. وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھاتے ہیں. ان کے دلائل: ابتدائی اسلام میں 2 رکعت کی فرضیت. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی. یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے. یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے، اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو 2 رکعتیں رکھی گئیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے، قصر کرتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا. تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں، فجر کی 4 اور 4، ظہر اثر کی اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہے. تو 2، 3 اور 4 نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی. اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی. جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی. پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا. آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی. پھر اسی طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی. تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، جبکہ پڑھی 5 جائیں گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے معراج کے موقع پر اپنے نبی پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں 5 کر دیا. تو فرض نمازیں کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ابن محریز سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وتر واجب ہے. تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے. آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں. تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑے. تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں. اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں.
اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری ہی کی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ 5 نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے 5 نمازوں کے بارے میں۔ لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والی، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی۔ تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں۔ فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ بعض اوقات ہم نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے، اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا، فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں، اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ۔ بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ یہ کہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے۔ اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی، اب کیا ہے ان کو پورے کا پورا لکھ دو۔ لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی؟ اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے، اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے۔ سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا؟ نوافل میں شامل ہوگی۔
فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے، 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں فرضوں کی. ٹھیک ہے. عمرو بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کرنی، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا، کہ اگر آپ اٹھیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی، جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں؟ موقدہ کون سی؟ فجر کی. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا،
یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. بہت اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا، اس کے شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4، 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں، جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں، آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، نہیں. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی، کیوں؟ ٹھیک ہے ٹائم کم تھا، اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی. آپ اب کشمکش میں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں. لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی، نہ کہ اپنی 4 سنتیں پوری کرنے کی. بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی، پڑھ لی آپ نے، سلام پھیر دیں. اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے. تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ ابن عباس کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے مؤکدہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا. اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی
یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا، پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے۔ دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی۔ اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے نماز۔ آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنت پڑھیں گے۔ دو صورتیں پڑھنے کی، کیا؟ فرض کے فوراً بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے، تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی، یعنی اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گئے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئی۔ فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پڑھ ہی نہیں سکے، تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ ٹھیک، ہم نے جب نیت کرنی ہے تو قضا بولنا نہیں، قضا بولنے کی ضرورت نہیں، اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی نہیں۔ سازا فجر کی جو سنتے ہیں ہلکی پڑھنے سے کیا مراد صرف تلاوت ہلکی یا تسبیحات میں بھی مطلب تعداد کم؟ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی، لمبی قرات نہیں ہوتی تھی ان میں۔ استاذہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ مقتدی کے لیے جو شرط ہے تو وہ کیا عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں ہوتے اور صبح ایسے ٹائم میں آنکھ کھلتے کہ بس جلدی فرض پڑھ لے تو سنت پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر تو ٹائم ہے دونوں کے پڑھنے کا تو پہلے سنت اور پھر فرض پڑھیے، اور اگر صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیے۔ کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے ان میں۔ ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، بعض اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں، جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی۔ اور سنت غیر مؤکدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ اور غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات، اب ان کے دلائل ہیں۔ قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا، کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں
تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی، جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں؟ مؤکدہ کون سی؟ فجر کی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا، یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. بہت اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا، اس کے شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4، 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں، جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو، ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے، اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، نہیں. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے، اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی، کیوں؟ ٹھیک ہے، ٹائم کم تھا، اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے. آپ اب کشمکش میں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، ڈیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں. لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے.
تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی، نہ کہ اپنی 4 سنتیں پوری کرنے کی. بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی، پڑھ لی آپ نے، سلام پھیر دیں. اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے. تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ ابن باز کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے مؤکدہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا. اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی، یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی، یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا. پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے. دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی. اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنت پڑھیں گے. 2 صورتیں پڑھنے کی، کیا؟ فرض کے فوراً بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے. یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے، تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی.